معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آج سورہ روم کا ترجمہ اور اس کی نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ روم کا آغاز ہے۔ سورہ روم مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ اس میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ روم کی ایک سلطنت تھی جو اس وقت سپر پاور تھی، اور ایک سلطنت تھی فارس کی جو اس وقت ایران ہے۔ فارس اور روم دونوں، فارس اور روم والوں کی جنگ ہوئی۔ یہ دو بڑی بڑی طاقتیں کولڈ وار میں مبتلا رہیں۔ ان کے درمیان ہمیشہ سرد جنگ تھی، مگر ایک وقت وہ آیا جب سرد جنگ جو ہے وہ گرم جنگ میں تبدیل ہو گئی اور ہاٹ وار ہونے لگی، یعنی شدید اور ایسی جنگ ہونے لگی جو دشمنی میں لڑی جانے لگی، اور روم اور فارس والوں کی جنگ ہوئی۔ فارس والوں نے روم والوں کو شکست دی اور کئی علاقے انہوں نے فتح کر لیے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ تو وہ کفار مکہ مسلمانوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، روم والے اہل کتاب ہیں، یعنی رومی جو ہیں وہ عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اور کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو کہ تم قرآن اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو۔ فرق یہ ہے کہ عیسائی قرآن کو نہیں مانتے اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو بھی نہیں مانتے، یعنی مانتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور فارس والے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی پوجا کرنے والے ہیں اور ہم بھی پوجا کرنے والے ہیں۔ اور پھر کافروں نے اس بات پر مسلمانوں کو طعنہ دیا اور کہا کہ جس طرح آگ کی پوجا کرنے والوں نے انجیل کے ماننے والوں یعنی اہل کتاب کو شکست دی، ہم بھی بتوں کی پوجا کرنے والے قرآن کے ماننے والوں کو شکست دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئیں اور اس میں بتایا گیا کہ یہ وقتی شکست ہے، ان قریب روم دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے اور انہیں فتح مل جائے گی۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی اس وقت رومیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ ان کی فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی، لیکن قرآن نے غیب کی خبریں بتائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 سال کے بعد رومیوں کو فتح ہوئی اور فارس کو شکست ہوئی، 7 سال کے بعد۔ تو 7 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو ہے رومیوں کو شکست ہوئی تھی اور فارس کو فتح ہوئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے پھر جو قبضہ ہو گیا، پھر روم کا وہ قبضہ ہو گیا۔ ابوبکر نے فرمایا کہ 7 سال کے بعد آفٹر 7 ایئرس جو ہے رومیوں کو فتح ہوئی اور فارس کو شکست ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 9 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا قرآن میں جو لفظ موجود ہے کہ چند سالوں میں یہ فتح پا جائیں گے، اس لیے آپ نے واضح کر دیا کہ رومیوں کو جو ہے وہ فتح ہوگی۔ تو یہ سمری تھا۔ انشاءاللہ قرآن کی آیات کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز ہے الف لام میم، یعنی حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رومی شکست کھا گئے، ہار گئے۔ قریبی زمین میں، یعنی روم کے وہ علاقے جو شام میں تھے اور جس کی سرحد فارس والوں سے ملتی تھی، وہاں پر فارس والوں نے شکست دی۔ اور اگلی آیت میں، اور وہ اس شکست کے بعد عنقریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ اس شکست کے بعد عنقریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں، یعنی 9 سال کے اندر۔ بدعون کے معنی ہوتا ہے 9 سال کے اندر یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی تھی۔
اور اگلی آیت میں اللہ ہی کے لیے سارا اختیار ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اسی دن مومن خوش ہوں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو عیسائی ہیں، تو مومن کیسے خوش ہوں گے؟ عیسائی بھی مسلمانوں کے دشمن اور مجوسی بھی مسلمانوں کے دشمن، مگر عیسائیوں کے مقابلے میں مجوسی زیادہ بڑے دشمن تھے، اور عیسائیوں میں بھی ابھی بھی کچھ اسلام کے لیے رمق جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یعنی بہت سارے عیسائی لوگ جو ہیں، اور وہ دیکھیں گے کہ اسلام کے حوالے سے وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اور اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے۔ یہ جو عیسائی اسکالر ہیں، یہ جو عیسائی بڑے بڑے مذہبی پریسٹ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اسلام اور عیسائیت میں بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ جو ہے سملیرٹیز ہے، بہت زیادہ جو ملتا جلتا عقائد ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں آل اوور دا ورلڈ، یو کے، یو ایس اے، یورپین کنٹریز، ایشین کنٹریز، کفار و مشرکین جو زیادہ ہیں، اکثریت انہی کی زیادہ ہے، اور جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں سب سے آسانی سے اور سب سے زیادہ کی تعداد میں جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ عیسائی ہیں۔ عیسائی بہت اسپیڈ سے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کرسچن جو ہے وہ بہت آسان سے، آپ دیکھیں گے یو کے میں بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور جارج ڈبل بش کی جو بہن ہے اس نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے یورپین کنٹریز میں، فرانس میں، جرمنی میں، چائنا میں، یہاں پہ لوگ جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ غیر مسلموں کی قوم میں، غیر مسلموں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عیسائی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اللہ کی مدد کے سبب اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہی غالب مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہاں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہی ہوگا، لیکن کیا اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی مسلمانوں کی خوشی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر عیسائیوں یعنی روم جو ہے، رومیوں اور فارسوں کی جنگ ختم ہو جائے، اور یہ دو سپر پاور یعنی بڑے طاقتور ممالک جو آل اوور دا ورلڈ جو اس وقت تھے، روم اور فارس اس وقت دنیا کی تھیں، اگر ایک سپر پاور بن جاتی اور رومی شکست ہمیشہ کے لیے کھا جاتے، تو پھر یہ فارسی لوگ مسلمانوں کے خلاف اقدامات اٹھاتے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے ہتھ کنڈے اپناتے، اقدام اٹھاتے۔ اس لیے یہ دونوں سپر پاور کا وجود آپس میں لڑنا یہ مسلمانوں کے لیے باعث نعمت ہے۔ یعنی مسلمان تو چونکہ جیسا کہ مسلمان، عیسائی اور مسلمان میں جو تھوڑا سا جو یہ ہے کہ عیسائی مسلمانوں سے تھوڑی سی ہمدردی رکھتے ہیں، اور مسلمان بھی عیسائی سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے مقابلے میں اور کفار و مشرکین دوسرے کفار کے مقابلے میں یہ جو عیسائی ہیں یہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں۔ تو اگر عیسائی یعنی روم اگر فتح ہوتا ہے تو اس میں ڈائریکٹ جو ہے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر اگلی آیت میں ہے یہ لوگ جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور یہ کافر، یہ گناہ گار صرف دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ بس دیکھنے میں ہمارے پاس دنیا کی زندگی میں کروڑوں اربوں خربوں روپے کی دولت ہونی چاہیے، ہمارے پاس پیسے کی فراوانی ہو، پیسے کی بہتات ہو، ہمارے پاس بے شمار جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار پیسے ہوں، تو پیسے کو ہمیں، دولت کو، یہاں پر دنیاوی عزت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑا مقام تصور کرتے ہیں، بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ لیکن بڑی کامیابی، زیادہ دولت مند ہونا، زیادہ پیسہ ہونا، زیادہ عزت ہونا دنیا کے اعتبار سے، یا جتنی بھی بڑی بڑی کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے یہ کچھ دنوں کے لیے ہیں، کچھ مہینوں کے لیے ہیں، کچھ سالوں کے لیے ہیں۔ آپ سوچیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے پاس زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ عیش نہیں کر سکتا، وہ غلط کام نہیں کر سکتا، وہ خواتین کے ساتھ راتوں کو نہیں گزار سکتا، بہت پیسہ اس کے پاس، لیکن کیا بوڑھا ہو چکا ہے، 80 سال عمر ہو چکی ہے، وہ بیڈ پہ سویا رہتا ہے، اسے کھانا بھی کھانے کے لیے اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی وہ زندہ تو ہے نا، اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، لیکن کیا وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، وہ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، وہ زندہ ہے
اسی کائنات میں زندہ ہے، اسی جوانی میں وہی شخص عیاشیاں کیا کرتا تھا، خواتین کے ساتھ گھما کرتا تھا، خاتون کے ساتھ وہ غلط کام کیا کرتا تھا، اور جو ہے اپنی زندگی گناہوں میں، زنا میں، بدکاریوں میں، بدعمالیوں میں اس نے گزار دی۔ پیسے بہت ہیں، کیا کرے گا، کہاں لے جائے گا؟ خالی خواتین کے ساتھ گھوم رہا ہے، خاتونوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، بالی ووڈ ایکٹریس کے ساتھ راتیں گزار رہا ہے، لیکن کیا اب وہی شخص بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اب اسے لڑکیوں کو دیکھنے کا ہی دل نہیں کرتا، اب اسے خواتین کا ہی دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ آپ سوچ لیں، آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی لڑکے ہیں اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں، یہ دنیا برباد کیوں ہے؟ یہ دنیا جو ہے غلط کاموں کی وجہ سے برباد ہے۔ شیطان ہمیں غلط کام کرنے کو کہتا ہے، شیطان ہمیں غلط کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے ہمیں کامیابی کی طرف جانے نہیں دیتا، فحاشی کو، عریانی کو، بے شرمی کو، بے حیائی کو پھیلا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ لوگ جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہ کافر، یہ گناہگار صرف دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، صرف ظاہر کو جانتے ہیں۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ This world is an examination hall. This world is an examination hall. یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک زندہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک کھیل کود ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل کود کی جگہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اگر قیامت کے دن سے اگر آنے والے قبر اور حشر کے دن سے اس کا موازنہ کیا جائے تو یہ دنیا ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ یہ دنیا ایک لمحے کے برابر ہے۔ یہ دنیا کی جو مدت ہے ایک فریکشن آف سیکنڈ ہے، یعنی بہت ہی کم وقت کی یہ دنیا ہے۔ مگر کیا ہم دنیا 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 بال بچے کو پڑھانے کے لیے، ہم اس کے ڈاکٹر بنانے کے لیے، ہم بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، ہم بیٹیوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے کروڑوں اربوں روپے جو ہے اس کے لیے صرف کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہی بیٹا ہے نا، جب باپ کی موت ہو جاتی ہے تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا قبر پہ، ایک بار مہینے میں بھی نہیں آتا ہے نا، 6 مہینے میں بھی نہیں آتا، سال میں بھی نہیں آتا، 10 سال سے جو ہے بیٹا اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ باپ مر چکا، ختم، ہم نے مٹی دے دی، 3 مرتبہ کیا کہہ دیا، منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے یہ تین عبارتیں ہم نے پڑھ لی، ہم نے 3 اللہ کے ذکر کو پڑھ لیا کہ ہاں تم نے اسی مٹی میں جانا ہے، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، تم اسی مٹی میں چلے گئے، اور پھر جو ہے ہم 3 بار مٹی پھینک کر اس کے قبر پہ مٹی پھینکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا مٹی دے کر آئے ہیں، نہیں، 3 بار ہم مٹی کو پھینک دیتے ہیں اور پھینک کر کہتے ہیں اچھا ہوا تو اسی مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی میں تو چلا گیا اور اسی مٹی سے پھر تو اٹھایا جائے گا۔ کیا اسی مٹی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تو پھر دھنس گیا اور پھر اسی مٹی سے تو اٹھایا جائے گا۔ یعنی 3 بار مٹی کو لیتے ہیں ہاتھ میں اور پھینک کر واپس آ جاتے ہیں۔ سوچیں، وہ باپ جس نے اپنے خون کی قربانیاں دی، جس نے اپنے جسم کا سارا خون تمہیں عطا کر دیا، تمہیں ایک بڑا ڈاکٹر بنایا، تمہیں ایک بہت بڑا انجینئر بنایا، تمہیں ایک IAS آفیسر بنایا، تم نے حرام کمایا اور بلڈنگ پہ بلڈنگ ڈالتے گئے، لیکن کیا جب تمہارے باپ کی موت ہو جاتی ہے تم 3 مرتبہ مٹی کو پھینک کر اس کی قبر پہ آ جاتے ہو کہ جا اسی مٹی میں، اسی مٹی سے پیدا ہوا، اسی میں مر اور اسی مٹی سے پھر قیامت کے روز اٹھ جانا۔ تو دیکھیں مسلمانوں، غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ وہی تو اللہ فرما رہا ہے، کیا فرمایا؟ یہ لوگ جانتے ہیں، دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور یہ کافر، یہ گناہگار، یہ بدکار، یہ بتوں کو پوجنے والے
یہ کفار و مشرکین صرف دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں. They know everything about this world, this universe. They must know about the Quran. They must know about the Hadith. They must know about the life of the hell. They must know the life of the judgment day. They must know the day everyone will be waiting for. ساری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے، ساری کائنات کو جس کا خوف ہے، ساری کائنات جس کی منتظر ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. اور دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، صرف ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے غافل ہیں. کیا انہوں نے خود اپنے بارے میں غور نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی قدرت کی نشانیاں خود جسم میں رکھی؟ اللہ اکبر. اور آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اللہ نے حق کے ساتھ بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا. آپ سوچیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے، چاند بنائے، تارے بنائے، سیارے بنائے، ستارے بنائے، عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلیٹو، والکن، یہ ساری جو چیزیں بنائی، نظام شمسی بنائے، اس کے بعد جو ہے سولر سسٹم بنائے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک ریزن ہے. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ حق کے ساتھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک بنایا. یعنی آپ پہاڑ کو دیکھیں گے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنی لمبی لمبی چٹانیں ہیں، اور اس کے بعد سمندر کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھ ختم ہو جائے گی. لیکن سمندر اتنی لمبی لمبی جو سمندر کی ہے نا دھارائیں ہیں، جو سمندر کی لہریں ہیں، جو سمندر کے ویو ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جاتے کہیں ہماری جو حقیقت ہے اس کے اندر سما نہ جائے، ہم اسی میں دبوچ نہ لیے جائیں، ہم کو کوئی اس ہوا اور ہم کو کوئی جو ہے لہر آئے اور ہم کو اس میں جو ہے ختم نہ کر دے. ہم سمندر سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد مگر اسی سمندر میں کوئی ایسی مچھلی رہتی ہے جسے 2-2 ٹن، 1-1 ٹن، 6-6 ٹن کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سمندر کے اندر عطا فرماتا ہے. اس میں سمندر میں ہزاروں قسم کے جاندار مچھلیاں رہتی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے. آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اللہ نے حق کے ساتھ بنایا اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور ایک مقررہ وقت کے لیے بنایا. کیا ایگزامینیشن ہال ہے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ بندے ہمارے دنیا میں ہم بھیجیں گے، یہ نیکیاں کریں گے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس پہ قابو پائیں گے. ان کے پاس پیسہ ہوگا، ان کے پاس دولت ہوگی، ان کے پاس عزت ہوگی، ان کے پاس مقام ہوگا، ان کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوگی، مگر وہ دنیاوی کیا غلط کاموں سے بچیں گے، وہ فیشن پرستی سے بچیں گے، وہ جھوٹ، چغلی، غیبت، زنا، گالیاں، یہ تمام گناہوں سے وہ بچیں گے. اور ایک وقت آئے گا اس دنیا تباہ ہو جائے گی. کب تباہ ہوگی؟ جب دنیا میں فحاشی عام ہو جائے گی، جب دنیا میں عریانی عام ہو جائے گی، جب دنیا میں بد کلامی عام ہو جائے گی، جب دنیا میں جو ایک دوسرے کا لوگ رسپیکٹ نہیں کریں گے، جب دنیا میں لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ کسی کی مدد کرنا نہیں چاہے گا، لوگ فون بھی کریں گے تو اپنے مطلب کے لیے فون کریں گے، لوگ اتنے بزی ہوں گے ہے نا، لوگ اتنے بزی ہوں گے کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں رہے گا، سلام اور کلام کرنے کا بھی وقت نہیں رہے گا. اتنی بزی ہو جائے گی دنیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک مقررہ وقت لیے بنایا. یعنی دنیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوگا 1,00,000 سال کے لیے یا 10,00,000 سال کے لیے یا 1,00,00,000 سال کے لیے. اب جو ہے مان لیں 1,000 سال بچا ہوا ہوگا یا 2,000 سال بچا ہوا ہوگا یا 3,000 سال بچا ہوا ہوگا. اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اور دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے ہمیں بروز قیامت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ان دنیا میں ہم جو آدم علیہ السلام سے لے کر بروز قیامت تک جتنی بھی لوگوں نے دنیا گزاری ہے ان تمام کا حساب ہوگا ججمنٹ ڈے میں. اور اگلی آیت میں ہے اور بے شر اکثر لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اکثر لوگ the most of the people refuse to see اللہ سبحانہ و تعالی. اور اکثر لوگ کیا اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا یعنی ججمنٹ ڈے کا انکار کرتے ہیں. اکثر لوگ کافر ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل بھی تصور نہیں کرتے, وہ امیجن نہیں کر سکتے, اور اگر ہے تو درست نہیں. کوئی اگر یہ کہتے ہیں ہاں مان گئے, بہت سمجھانے کے بعد مان گئے کہ بھائی دیکھو قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, حساب دینا پڑے گا, لیکن کیا وہی بت کی پوجا کرتے ہیں, وہی شرک کرتے ہیں, وہی مشرک بنے ہوئے ہیں, وہی جو ہے غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا, اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں. اکثر لوگ کافر ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل بھی تصور نہیں کرتے, اور اگر تصور ہے تو غلط تصور ہے, عقیدہ خراب ہے. مانتے ہیں مگر پھر وہی کام کرتے ہیں, مانتے ہیں ہاں یہاں کر دیتے ہیں, مگر منافقت کر کے پھر وہی بت کو پوجا کرتے ہیں. اور اگلی آیت میں ہے, اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا. وہ دنیا میں سفر کرتے ہیں, وہ جو ہے وہ مصر میں کیوں نہیں جاتے, وہ دیکھتے نہیں. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے مثال اور عبرت کے طور پر کیا کہ تم فرعون کو دیکھو کہ میں نے اسے 4000 ساڑھے 4000 سال پہلے اس کو غرق کر دیا, اس کو مٹا دیا, مگر اس کی لاش کو ہم نے باقی رکھا. اس کی لاش ابھی بھی جو ہے وہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے. وہ اللہ کی شان ہے. اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا, انہوں نے ٹریولنگ نہ کی, انہوں نے دوسرے مقامات کو وزٹ نہ کیا تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا حال ہوا. فرعون کا, نمرود کا, شداد کا, قارون کا, قوم لوط کا, قوم نوح کا, قوم سمود کا, قوم عاد کا کیسا حال ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا, سب کو غرق کر دیا, سب کو برباد کر دیا, سب کو ہلاک کر دیا. اس کائنات میں ہی عذاب آ گیا, اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور یہ لوگ اس سے بھی قوت میں زیادہ تھے, یعنی بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے. یہ تو ہمارے پاس جتنے بھی ہندو ہیں, جتنے بھی غیر مسلم ہیں, جتنے بھی کفار مشرکین ہیں, ان کے پاس تو پیسے نہیں, وہ غریب ہیں, وہ مسکین ہیں, وہ ہے نا دنیا میں ہر جگہ جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. مگر ایک وقت تھا, اس وقت بڑے بڑے کافر تھے. فرعون تھا, پورے مصر کا بادشاہ تھا. قارون تھا جس کے پاس پوری دنیا کا خزانہ تھا. شداد تھا پوری دنیا کا, اس کے پاس بھی وہی بادشاہت تھی. اس طرح سے بڑے بڑے جو اس دور میں لوگ ہوا کرتے تھے, ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوا کرتی تھیں. آج کی طرح کی آبادی نہیں تھی. پہلے کے لوگ جو کفار و مشرکین تھے, بڑی بڑی مملکت, بڑی بڑی بادشاہت اور حکومت کے مالک ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے امیر ہوا کرتے تھے. مگر کیا اللہ نے وہی فرمایا, یہ لوگ ان سے بھی زیادہ طاقت و قوت رکھتے تھے, ان سے زیادہ توانائی رکھتے تھے, چاہے دولت کے معاملے میں, چاہے ہے نا مقام کے معاملے میں, حکومت کے معاملے میں, طاقت کے معاملے میں. بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ہے نا, 8-8 فٹ کے, 10-10 فٹ کے, 12-12, 16-16, 20-20 فٹ کے یہ لوگ ہوا کرتے تھے. اور یہ لوگ ان سے بھی قوت میں زیادہ تھے, طاقتور بھی تھے. اور ان لوگوں نے زمین کو ان سے زیادہ ہریالہ بنایا, یعنی ان کے پاس بہت زیادہ زمین تھی. زمین میں کھیت اور کھیتوں پر ہل چلانا, سبزی اگانا, یہ کام جو انہوں نے بہت پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, ان سے زیادہ انہوں نے کیے ہیں. اس لیے کہ ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں, ہے نا, ان کی زمین کافی بڑی بڑی دور دور تک ہوتی تھی, چونکہ آبادی کم تھی. پہلے کے دور میں آبادی کم تھی, بڑے بڑے کھیت ہوتے تھے, بڑے بڑے کھلیان ہوتے تھے, بڑی بڑی زمینیں ہوا کرتی تھی. یہ لوگ لمبے چوڑے ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے, اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوا کرتی تھی, اور ان کی غذا بھی چونکہ پیور تھی, خالص تھی, پیور غذا وہ کھاتے تھے, تو جس کی وجہ سے وہ زیادہ طاقتور بھی ہوتے تھے. تو جسمانی طاقت بھی تھی, اس کے بعد عمر بھی زیادہ تھی. آج عمر کتنی ہے, 60 70 80 90 سال کی عمر ہے. اس کے بعد پہلے کے لوگ 120 سال, 220 سال, 300 سال, 400 سال, 500 سال, یعنی 300 400 500 سال, 600 سال, یہ عام بات تھی. اس دور کے لوگوں کی عمر اتنی زیادہ تھی. اور زمین کو انہوں نے ان سے زیادہ آباد کیا. کوئی 1000 سال زندہ رہا, کوئی 2000 سال زندہ رہا. عمر تو زمین میں وہ زیادہ رہے ہیں. اور جب اللہ کا عذاب
عذاب آیا تو ان کی لمبی عمریں، ان کے لمبے چوڑے بدن، ان کی طاقتیں، جب وہ خالص چیزیں کھاتے، جڑی بوٹیاں ان کی غذائیں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے اور وہ موت سے بچ نہ سکے۔ سوچیں، جب ان پہ عذاب آیا تو ان کی عمر، ان کے لمبے چوڑے بدن، طاقتور بدن، خالص بدن، ان کی لمبی لمبی زمینیں، بادشاہت، امیری کچھ کام نہیں آئی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا کیا؟ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا کیا؟ لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے، داؤد علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے۔ 1,24,000 پیغمبر، انبیاء و رسول آئے، 2 لاکھ یا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر و نبی آئے، مگر ان کی امتوں نے ان کو انکار کیا، ان کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ سب کو غرق کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا، بیشتر قوموں کو ہلاک کیا، جیسا کہ قرآن کریم نے قوم لوط کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم نوح کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر کیا، فرعون کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، پھر ہم ان لوگوں کا انجام کے انہوں نے حد سے بڑھ کر برائی کی، اور اس برائی میں وہ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، اور ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آخر یہ لوگ تباہ ہوئے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سارے مواقع دیے کہ اب یہ ایمان لے آئیں، اب یہ ایمان لے آئیں، مگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، پھر انہیں انسان کو، جنات کو اور کئی مخلوقات کو اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی مٹی میں پھر چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، مجرمین گنہگار مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے جھوٹے خداؤں میں سے، بتوں میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور وہ خود اپنے بتوں کا انکار کریں گے، ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، اور کل بروز قیامت یہ نفرت کا اظہار انہیں کام نہیں آئے گا۔ یعنی جب وہ قیامت کے روز ہولناکیوں کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے کون سی خطا کر دی، ہم تو بت کو پوجا کرتے تھے، ہم تو مورتیوں کو پوجتے تھے، ہم تو درگا مائی، کالی مائی اور اس طرح سے جو ہے وہ روی اور اس طرح سے دیوتاؤں کو پوجتے تھے، انسان کو دیوتا منا لیتے تھے، چاند، سورج، تارے، ستارے، سیارے، زمین ہے نا، درخت، پیڑ، پودے، ان تمام چیز کو ہم پوجا کرتے تھے، ان کی کیا حیثیت تھی؟ اور جب وہاں جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو جب دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا جب حال دیکھیں گے، اور جب حال کو دیکھیں گے، جب پریزنٹ کو دیکھیں گے، اس وقت یہ تمنا کریں گے، ہائے افسوس، ہم نے خود کو تباہ کر لیا، ہم نے خود کو غرق کر لیا، ہم نے خود کو برباد کر لیا، ہماری زندگی تو برباد ہو گئی، ہم تو برباد ہو گئے۔ اور وہ مورتیوں کو دوش دیں گے، اور جن کی وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے وہ مورتیاں بھی وہاں پر ہوں گی، اور وہ مورتیوں کو کہیں گے کہ تمہاری ہم پوجا کرتے تھے، تمہاری ہم پوجا کرتے تھے، اور ہے نا ان بتوں کا وہ انکار کر دیں گے۔ اس وقت وہ ان بتوں کا انکار کریں گے، مگر چونکہ انہوں نے دنیا میں بتوں کو پوجا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معافی نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا کہ تم کو زندگی میں ہزاروں ہے نا مواقع دیے تھے، ہزاروں دن دیے تھے، لاکھوں دن دیے تھے، تمہیں 50، 60، 70، 80، 90 سال تم کو زندہ رکھا، اور اس سے جو پہلے والی امت کو 100، 200، 500، ہزار سال تک تمہاری عمر ہوئی، تمہاری عمر جو ہے 1000 سال، 500 سال تک تم زندہ رہے،
اور جو دوسری امتیں ہیں جیسے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی جو امت تھی ان کی جو ہے لمبی لمبی عمریں تھیں، تو اللہ فرمائے گا ہم نے تم کو اتنی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے، تو اب امتحان گاہ ختم ہو گیا، اب تو رزلٹ کا وقت ہے، اب تمہیں صرف اور صرف جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی مومن جنت میں جائیں گے اور کافر جہنم میں جائیں گے، نیک اور گنہگار لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ all the good deeds, good work, the group of people will be divided between the good one and the bad one. They will be divided, the group will be divided between good one and the bad one. اچھے لوگوں کا گروپ الگ ہو جائے گا اور برے لوگوں کا گروپ الگ ہو جائے گا۔ اچھے لوگ ایک طرف ہو جائیں گے اور سارے برے لوگ، سارے گنہگار، زانی، بدکار اور جو ہے مشرک، فاسق، فاجر اور کفار، منافقین لوگ ایک طرف ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا نا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، سب ایک ہی طریقے سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کون کافر ہے کون مشرک ہے۔ مگر بروز قیامت سارے مشرکین اور جتنے بھی منافقین ہیں جہنم میں جانے والے ایک طرف ہو جائیں گے اور جنتی مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں ہمیں یہ تلقین دی ہے کہ ہم نیک کام کریں، اگر ہم نیک کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہوں گے، اللہ تبارک و